نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ذات چند منٹ صرف آپ سے گفتگو کروں گا، انشاءاللہ بات کو جلدی ختم کر دیتے ہیں. آج ایک بنیادی بات ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ آج ہم مسلمانوں میں جو بنیادی ایک خامی یا کمی ہے وہ یہ کہ مسلمان عمل سے بہت دور ہے، چاہے وہ دیندار لوگ ہیں چاہے وہ دین سے دور ہیں. سارے ایک امت کے طور پر اجتماعی ایک جماعت کے طور پر اگر آج ہم میں سب سے بڑی جو خامی ہے وہ یہ ہے کہ ہم عمل سے دور ہیں. اب یہ عمل ہماری زندگی میں کیسے ہو گئے، علم اور عمل یہ اکٹھا ایک جگہ ہو جائے، اس کا طریقہ کار کیا ہے. اس میں بنیادی جو چیز ہے جس کے بارے میں کم گفتگو ہوتی ہے اور اس پر کام بھی کم ہوتا ہے وہ تزکیہ. جس طرح ہم اپنے ظاہر کو پاک صاف کرتے ہیں، ہمارے باطن کو اندر کی صفائی بھی ہونے کی ضرورت ہے. اس باطن کا تزکیہ، اس باطن کی صفائی کرنے کے لیے کون سا راستہ ہے اور کس طرح اس کی باطن کی صفائی ہوگی. جتنی ہمارے باطن کی صفائی ہوگی اتنا ہمارے عمل میں نکھار آ جائے گا. اور اس باطن کی صفائی کے لیے سب سے پہلی جو سیڑھی ہے اور پہلا کام کرنے والا بھی ہے کہ ہم نے ایک سوال اپنی زندگی میں لانا ہے. جو بھی کام کرنا ہے کہ یہ میرے اللہ نے حکم دیا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، تو اس حکم کے پیچھے وہ اللہ کی حکمت اور پیغام کیا کھڑا ہے اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. مثلا ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے تو اس کا سادہ سا جواب ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ نماز کیوں پڑھی ہے بھائی؟ اس لیے پڑھی کہ اللہ کا حکم ہے. اور پڑھی کیسے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. یہ بات تو سادی سی ہر بندے کو سمجھ آتی کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ کام کیا جو قبولیت کے درجے پر چلا گیا. پھر اگلا اس سے حاصل کیا ہوگا؟ اگر اللہ کا حکم مان کے اس کے نبی کے طریقے کے مطابق کریں گے تو ہمیں کیا ملے گی؟ جنت. اور اگر اللہ کا حکم بھی نہ ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی نہ ہوا تو پھر کہاں جائیں گے؟ جہنم میں فرعون حامان کے ساتھ کھڑے کر دیے جائیں گے. یہ ایک سمت ہے اور دوسری طرف دوسری سمت ہے. درمیان میں ایک خلا ہے، اس کو ہم نے پر کرنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کا حکم، اس کے نبی کا طریقہ، کریں گے تو ثواب ہے، نہ کریں گے تو سزا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی. لیکن درمیان میں ایک سوال کھڑا ہے کہ یہ ہمیں کیوں کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ اللہ ہم سے، اللہ تعالیٰ ہمارا رب اور خالق یہ کام ہم سے کیوں کروا رہا ہے؟ اس کے پیچھے اس کا پیغام اور حکمت کیا کھڑی ہے؟ اس کا آج ایک چھوٹی سی بات کو سمجھا کے بات کو انشاءاللہ ختم کر دیں گے. حدیث مبارکہ کہ سلام کو عام کرو. ہماری الحمدللہ مسلمانوں کی یہ روٹین بھی ہے، کہیں جائیں کہیں آئیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کا کیا ہے جی؟ اللہ کا حکم ہے. اور سلام کیسے کرنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور سلام عام کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ راضی ہوگا، اس کا نبی راضی ہوگا اور ہم میں محبت اور ایمان آئے گا. اگر سلام کو عام نہیں کریں گے تو کیا کہتے ہیں سب سے کنجوس اور بخیل بندہ وہ ہے جو سلام میں پہل نہیں کرتا یا سلام کو عام نہیں کرتا. یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی. اب یہ سلام اتنا زیادہ کیوں کہا گیا کہ اگر تم چاہتے تم ایمان والے بن جاؤ اور اگر تم چاہتے تم میں محبت پیدا ہو جائے تو سلام کو عام کرو. اور دوسری حدیث مبارکہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب ملتا ہے تو جب وہ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اتنی زیادہ فضیلت. تو اس کے پیچھے فلسفہ اور حکمت کیا ہے؟ سلام کو دو حصوں میں سمجھ لیں. ایک ہے قولی سلام، ایک ہے فعلی سلام. قولی سلام کیا ہے؟ قول کا مطلب زبان سے کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم کہا تو 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ کہا تو 20 نیکیاں، وبرکاتہ کہا تو 30 نیکیاں. یہ تو بات سمجھ آ گئی. اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ تم پر رحمت کرے، تم پر برکتیں کرے، اپنی جناب علی تم پر سلامتی ہو. یہ مطلب بھی سمجھ ہو گیا، الفاظ بھی آ گئے. اب جب ہم نے کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
نظریہ ہمارا کیا ہونا ہے کہ اللہ کی تم پر رحمت ہو سامنے والے بندے پر، فرشتے تمہارے لیے جہاں جہاں پر حکم ہے وہاں پر بھی، اور جہاں پر حکم نہیں ہے وہاں بھی تمہارے لیے مغفرت کی اور رحمت کی دعائیں کریں۔ اور تیسرا بڑا ضروری میسج ہم کیا دے رہے ہیں کہ جس کو میں سلام کر رہا ہوں اس کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ میرے دل میں تمہارے لیے کسی قسم کا بغض، کوئی بری خیال یا تمہارا نقصان چاہنا نہیں ہے، میری طرف سے تم امن میں ہو، نہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی چیز ہے نہ میرے ہاتھ سے تمہیں نقصان پہنچے گا۔ اس کا مطلب ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر اس نظریے سے ہم سلام کرنا شروع کر دیں تو لڑائی رہ جائے گی، چاہے رشتہ داروں کو سلام کروں، چاہے دوستوں کو سلام کروں، چاہے جاننے والے کو کروں چاہے نہ جاننے والے کو کروں، چھوٹے کو کروں بڑے کو کروں، جب اس نظریے سے کہا گیا کہ السلام علیکم کہو کہ تمہاری وجہ سے اس کو پیغام دے رہے ہو، میسج دے رہے ہو کہ تمہارے دل میں اس کے خلاف کوئی برا خیال یا برا چاہنا نہیں ہے اور میرے عمل سے بھی تم محفوظ رہو۔ اگلی بار جب اس کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو کہا گیا تم پر بھی سلامتی ہو، تمہارے ساتھ جو فرشتیاں ان پر بھی سلامتی ہو، اور اگر ایسے جنات جو نظر نہیں آ رہے لیکن ہیں مسلمان ان پر بھی سلامتی ہو، اور انسانوں کے ساتھ تمہارے ساتھ اور بھی انسان ہیں ان سب پر سلامتی ہو۔ اجتماعی سلامتی ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ میری ذات سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میری طرف سے تم بے فکر ہو جاؤ۔ یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ تو زبان سے کہہ دیا۔ اب عملی سلام کیا؟ اس کے بعد کیا؟ مصافحہ کرو، دایاں ہاتھ سے ملاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب انبیاء سے یا حکمران سے بیعت کی جاتی تھی نا تو حکمران کے دائیں ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا جاتا تھا اور کہا تھا کہ میں تمہاری ہر جو شریعت کے دائرے میں رہ کے حکم کرو گے میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری بات مانوں گا۔ اسی طرح جب میں کسی سے ہاتھ ملاتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو میں اسے وعدہ دے رہا ہوں کہ جو زبان سے کہہ رہا ہوں کہ میرے شر سے تم محفوظ ہو، میں تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کر رہا ہوں، اقرار کر رہا ہوں کہ پکا وعدہ کر رہا ہوں کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی شر نہیں پہنچے گا۔ اس سے اگلا کام کیا ہے؟ معانقہ۔ معانقہ کہتے ہیں گردن سے گردن ملانا، جیسے ہم کہتے ہیں گلے ملنا۔ یہ میں اس سے وعدہ کیا کر رہا ہوں؟ گردن کو گردن سے ملا کر میں اسے یہ میسج اور پیغام دے رہا ہوں کہ تمہاری گردن تمہاری جان میرے ہاتھ سے محفوظ ہے، میں نے اپنی گردن تمہاری گردن کے ساتھ ملا دی ہے، اب تمہاری گردن پر کوئی میری طرف سے ضرب نہیں لگی، تمہاری جان کو محفوظ کی میں گارنٹی اور ضمانت دے رہا ہوں۔ اگر اس السلام علیکم کا یہ حکمت اور فلسفہ ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری لڑائیاں ختم نہیں ہو جائیں گی، کوئی لڑائی رہ جائے گی ہماری؟ ہمیں آج یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اتنا تاکیداً کیوں کہا ہے سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ حکم اللہ کا، طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کہا ہے جو سلام کو عام کرے گا اس کا ایمان اور محبت بڑھا دیا جائے گا، اور جو سلام کو عام نہیں کرے گا اس سے کنجوس بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ معاشرے میں امن اور سلامتی کا پیغام عام کرنا۔ کس طرح کرنا؟ کہ اگلے بندے کو میسج دے رہے ہیں ہم کہ اللہ کی رحمت ہو، فرشتے تمہارے لیے مغفرت کریں، اور میرے دل میں بھی کوئی اور میرے عمل سے ہر قسم کے شر سے تم محفوظ ہو۔ اور اس سے عملی طور پر پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں وعدہ اور اقرار کر رہا ہوں کہ جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں میرے شر سے تم محفوظ ہو، ہاتھ میں پنجہ ملا کے کہہ رہا ہوں کہ یار میں صحیح مردوں والا تم سے وعدہ کر رہا ہوں، میرے کسی قسم کے میری وجہ سے تمہیں شر نہیں پہنچے گا۔ اور اس سے آگے گلے مل کر گردن سے گردن ملا کر معانقہ کر کے میں کہہ رہا ہوں تمہاری جان بھی میرے ہاتھوں سے محفوظ ہے۔ اگر یہ پیغام ہمیں سمجھ آ جائے تو کوئی رشتہ داروں کی لڑائیاں، کوئی دوستوں کی لڑائیاں، کوئی لڑائی جھگڑے، کوئی پریا پنچایت کے مسئلے، جب میں پریا میں جا کے کہتا ہوں السلام علیکم تو میری تو ساری باتیں ختم ہو گئی، میرا اس سے جھگڑا ہی نہیں، یا میں السلام علیکم نہ کہوں۔ اگر کہہ دیا ہے تو اگر میری زبان اور میرا قول اور فعل برابر نہیں ہے، جو زبان سے کہہ رہا ہوں وہ عملی طور پر نہیں کہہ رہا،
تو یہ کس کی نشانی ہے؟ منافقین کی نشانی ہے کہ زبان سے کہنا کہ میں سلامتی بھیج رہا ہوں اور دل میں بغض بھی رکھنا اور یہ پلان بھی بنانا کہ میں نے اس کو کیسے نقصان پہنچانا ہے، تو سمجھے میں نے میرے دل میں اور میری زبان میں فرق ہے، اور یہ کس کی صفت ہے؟ یہ منافقین کی صفت ہے۔ تو اس سلام کو عام کرنے، جب بھی اب السلام علیکم کہنا ہے تو اس یقین اور نظریے کے کہنا ہے۔ کیوں کہا گیا ہے کہ جب مسلمان سے ملتا ہے تو علیحدہ ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جب اس نظریے کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو تو پھر گناہ معاف ہو۔ اور روزانہ ہم کتنی دفعہ السلام علیکم کہتے ہیں، کتنی دفعہ مصافحہ کرتے ہیں، کتنی دفعہ گلے ملتے ہیں۔ اگر اس نظریے اور سوچ کے ساتھ سلام کو عام کرنا شروع کر دیں تو ہم تو روز اگر گناہ غلطی ہو بھی جائے تو شام تک سارے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو سوال ہے، جب بھی کوئی عمل کرے، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ، حج، صدقات، شادی، غمی، کاروبار، ہر کام کرنے میں یہ سوال اپنے ڈھونڈنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا پیغام اور کیا حکمت ہے، ہمارے اندر کیا چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس چیز کو سمجھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا تزکیہ ہوگا۔ جب تزکیہ ہوگا، ہمارا باطن جس طرح ہمارا ظاہر صاف ہوگا نا، اس طرح اندر بھی جو کالے کیا جو دبے پڑ چکے ہیں کالے کالے وہ صاف ہو جائیں گے، تو پھر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ پھر ہم کیا گے؟ ہم باعمل مسلمان بننا شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا علم، حدیث کا علم حاصل کر کے اس میں جو حکمت اور پیغامات چھپے ہیں ان کو باہر نکال کر اس کے مطابق علم حاصل کر کے باعمل مسلمان بننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حکومت پابندی لائی جاتی ہے اسلام تو کہ ہر چیز